ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور آپ سے اے نبی یہ یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ بھی انہیں چھوڑیے اور رب کی رضا پر چلیے۔ انہیں دعوت رسالت پہنچا دیجیے، دین حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پر قائم رہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ہرگز ان یہود و نصارہ کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، نہ ان کا کہا ماننا۔ فقہائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا کوئی اور ہوں، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا، جیسے اور جگہ ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے اے کفار و مشرکین تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلے کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کافر آپس میں ایک دوسروں کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نکالا ہے، واللہ اعلم۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے، جیسے والقمر اذا تلاہ میں ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کتاب پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے لو انہم اقاموا التوراۃ، اور فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یعنی اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے
تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ فرمایا اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کا قائم نہ کر لو، تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا لازم ہے کہ اس میں جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں رسول اللہ کا ذکر، رسول کی صفت، آپ کی تابع داری کا حکم، رسول کی ہم رکابی کی رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں بھی وہ لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الی آخرہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین الآیات، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ راست پر ہیں، اور اگر نہ مانیں تو آپ پر اے نبی صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں، جیسے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی جو بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تو پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خبردار، پہلے بھی تقریباً اس موضوع کی آیت گزر چکی ہے اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی رغبت دلائی گئی، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ رسول اللہ کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں، اللہ کی جو نعمت آئی ان میں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی کی مخالفت اور تکذیب پر آمدہ نہ ہونے کی ہدایت ہو رہی ہے۔